چھوڑا ہے تو ساس کو ماں کی صورت میں پا گئی ہوں. سبحان اللہ. میں نے اپنے باپ کو چھوڑا ہے, میں نے اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑا ہے تو سسر کی شکل میں اللہ نے مجھے باپ عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, سسر کو بھی چاہیے کہ اپنے بہو کا خیال رکھے, اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے. اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اسے گالی نہ دے, اسے برا بھلا نہ کہے. ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کو برا بھلا نہ کہے. ابھی اسے ایکسپیرینس نہیں ہے, ابھی وہ بچی ہے, ابھی اسے تجربہ نہیں ہے, اس نے ابھی دنیا نہیں دیکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ساس کو چاہیے کہ اپنے بہو کو اس کی ماں کی محبت دے. آپ یقین جانو آنے والی بہو آپ کو اپنی ماں سے زیادہ محبت کرے گی. سسر کو چاہیے اپنے بہو کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے. اگر اس سے کچھ گڑبڑی ہو جائے اسے گالی نہ دے, اسے برا بھلا نہ کہے, اسے مارے نہ. انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت کرتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے کہ جو عورت آ رہی ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آپ کے گھر کو جنت بنانے کے لیے آ رہی ہے. سبحان اللہ. ہم سب کس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے, غوث اعظم کس کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. خواجہ غریب نواز کس کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. وارث پاک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. خواجہ نظام الدین اولیاء ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. صابر پاک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچا مقدسہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. حسن و حسین ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے. خود میرے مصطفیٰ ماں کی گود سے آئے. سبحان اللہ. ماں کی گود بڑی عظیم ہے. ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے. یہی بچی جب چھوٹی رہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, او لوگوں سنو سنو, جس کے پاس ایک بیٹی ہو اگر وہ عزت کے ساتھ پرورش کرے اور عزت کے ساتھ شادی کر کے اس کے سسرال پہنچا دے تو وہ میرے ساتھ جنت پہ رہے گا. سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں دو بیٹی ہو عزت کے ساتھ شادی کر دے, سسرال بھیج دے, وہ باپ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. سبحان اللہ. تین بیٹیاں ہو عزت کے ساتھ شادی کر دو, اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول فرماتے ہیں تم عزت کے ساتھ اس بیٹی کی بدائی کرو گے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میرے ساتھ ایسے جنت میں رہو گے جیسے دو انگلیاں ہیں. سبحان اللہ. یعنی تم میرے پڑوسی بن کے جنت میں رہو گے. اس لیے بیٹیوں سے محبت کی جائے. جس کے گھر بیٹی پیدا ہو وہ ناراض نہ ہو بلکہ اسے خوش ہونا چاہیے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے سے خوش ہوتا ہے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے نبی کی پہلی بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ فاطمہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میں بھی بیٹیوں والا ہوں. سبحان اللہ. میرے نبی جب گھر تشریف لاتے تو کچھ سامان لے کر آتے. کیا لے کر آتے؟ کوئی سامان بازار سے لے کر آکے اور دروازے پر کھڑے ہو جاتے, آواز دیتے, او فاطمہ, او فاطمہ. حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ کی امی کہتی فاطمہ تمہارے ابو آ گئے. سبحان اللہ. تمہارے ابو آ گئے ہیں, جاؤ دیکھو تمہارے ابو آئے ہیں. حضرت فاطمہ جاتی, دروازے کو کھولتی, اپنے ابو کا ہاتھ چوم لیتی. سبحان اللہ. میرے نبی حضرت فاطمہ کو اپنے گود میں اٹھا لیتے. سبحان اللہ. میرے نبی نے بیٹیوں سے محبت کی ہے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بیٹیوں سے محبت کریں. میرے نبی یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی سامان لے کر آؤ اور بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں تو پہلے بیٹی کو دیا کرو. سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا, بڑھاپے تک رہے گا, لیکن آپ کی بیٹی ہمیشہ نہیں رہے گی. 15 سال 20 سال 22 سال 25 سال اس کے بعد وہ شادی کر کے اسے آپ اس کے گھر بھیج دو گے. اس لیے وہ آپ کے گھر مہمان ہے, اس کی قدر کرو, اس کی عزت کرو, اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے او لوگوں اگر تم پاک اور صاف ستھرا ہو کر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تم شادی کر لو, نکاح کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان شادی کر لیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے پریشانیوں کو دور عطا فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. جشن میلاد النبی, جشن میلاد النبی. مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शादी 4 चीजों को देखकर किया जाता है। नंबर 1, लिमालिहा, माल को देखकर शादी की जाती है। लिजमालिहा, खूबसूरती को देखकर शादी की जाती है। लिनसबिहा, उसके खानदान, उसके नस्ब को देखकर शादी की जाती है। लिदीनिहा, दीनदारी देखकर शादी की जाती है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम माल को देखकर शादी कर रहे हो, मैं शादी कर रहा हूँ, मुझे जहेज बहुत ज्यादा मिलेगा, मुझे स्कॉर्पियो मिलेगी, मुझे BMW मिलेगी, मुझे अपाची मिलेगी, मुझे बुलेट मिलेगी, याद रखना, अगर तुम माल देखकर शादी कर रहे हो तो तुम खसारे में हो, तुम धोखे में हो। इसलिए कि माल आज है कल नहीं रहेगा, माल आज है कल चोरी हो जाएगा, माल आज है कल बीमारी में चला जाएगा। इसलिए माल को देखकर शादी ना किया जाए, वरना बाद में नफरत पैदा हो जाएगी, दुश्मनी पैदा हो जाएगी, तलाक की नौबत आ जाएगी। दूसरे नंबर पर लिजमालिहा, खूबसूरती को देखकर शादी की जाती है। लड़की बड़ी खूबसूरत है, लड़की बड़ी अच्छी है, बड़ी ब्यूटीफुल है, मैं इसी से शादी करूंगा, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। आप अगर खूबसूरती को देखकर शादी कर रहे हो, यकीन जानना ये खूबसूरती 10-15 साल रहती है, उसके बाद जूं उम्र बढ़ती है खूबसूरती खत्म हो जाती है। अगर आपने खूबसूरती देखकर शादी की है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। इसलिए खूबसूरती को देखकर शादी करना बेहतर नहीं, लिनसबिहा, उसके खानदान को देखकर शादी करना ये भी बेहतर नहीं। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लिदीनिहा, दीनदारी को देखकर शादी करो। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर तुम माल देखकर शादी करते हो तो खसारे में हो, हुस्न और जमाल देखकर शादी करते हो खसारे में हो, घाटे में हो, हस्ब व नसब देखकर शादी करते हो घाटे में हो। फज़्कुर बिज़ातिद्दीन, ऐ मुसलमानों, दीनदारी देखकर शादी करो, इसी में कामयाबी है। सुभान अल्लाह। देखो लड़की कुरान पाक की तिलावत करती है कि नहीं, देखो लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, देखो लड़की का भाई शराब पीता है कि नहीं, देखो लड़की के माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, बुराई करते हैं कि नहीं। अगर उनका घर अच्छा है, उनका किरदार अच्छा है, उनका कैरेक्टर अच्छा है तो शादी कर लो, अल्लाह उसमें बेपनाह बरकत देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, हाफिज व कारी मौलाना शमशाद अली साहब की चौजवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और औरतों को चाहिए कि वो अपने मर्दों की हैसियत को देख के उनसे मांग करे। आपका शौहर कम कमाता है, कम पैसे कमाता है, बेचारा सुबह निकल जाता है, शाम में आता है, दिन भर मजदूरी किया करता है, दौड़ता है, भागता है, मेहनत करता है, पसीने बहाता है, लोगों की 4 बात सुना करता है और कमा कर जब घर आया करता है, कुछ औरतें ऐसी हुआ करती हैं जो मुंह फुलाकर बैठ जाया करती हैं, अपने शौहर को पानी तक नहीं पूछा करती हैं। ऐसी औरतों को अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा। औरतों को चाहिए जब आपका शौहर मेहनत मजदूरी करके तो मोहब्बत के साथ मुस्कुराकर एक गिलास पानी पूछ दिया करो। अगर आपका शौहर थका हो, परेशान हो, उसके हाथ पैर दबा दिया करो, उसके सर पे तेल रख दिया करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसका भी सवाब अता फरमाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और आपका शौहर कम कमाता है तो आप अपने पड़ोसन को देख के अपने शौहर से ये मत कहो मुझे 4000 वाला सूट चाहिए, मुझे 3000 वाला सूट चाहिए, बल्कि अपने शौहर से कहो, ऐ मेरे शौहर नामदार, आप जो ला कर देंगे मैं मुंह से खुशी से कबूल कर लूंगी। इसी में मोहब्बत है, इसी में उल्फत है, इसी में अल्लाह की रजा है, इसी में रसूलुल्लाह की रजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में हुआ करता है तो उस पर माँ बाप का असर पड़ा करता है। आप डॉक्टरों से पूछिए, डॉक्टर ये बताएंगे जब बच्चा माँ के पेट में हो तो बादाम खाए, मछली खाए,
بچہ مائنڈڈ پیدا ہوتا ہے، عقل مند پیدا ہوتا ہے، ہوشیار پیدا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں لڑکا اپنے دادا پر گیا ہے، لڑکا اپنی ماں پر گیا ہے، لڑکا اپنے باپ پر گیا ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، مچھلی کا اثر ہو رہا ہے، بچہ مائنڈڈ پیدا ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلا شبہ ڈاکٹروں نے بعد میں کہا کہ مچھلی کھانے سے بچہ عقل مند ہوشیار پیدا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے پہلے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، ماں قرآن پاک کی تلاوت کرے، تسبیح و تحلیل کرے، نماز پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، بیٹا غوث اعظم پیدا ہوگا، سبحان اللہ، بیٹا خواجہ غریب نواز پیدا ہوگا، بیٹا وارث پاک پیدا ہوگا، بیٹا مخدوم اشرف سمنانی پیدا ہوگا، بیٹا حسین پیدا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا، ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، ماں سیریل دیکھے گی، ماں گالی دے گی، ماں برا بھلا کہے گی، ماں پکچر دیکھے گی، ماں دوسروں کی غیبت کرے گی، تو بیٹا غلام غوث اعظم نہیں بلکہ بیٹا غلام پبجی، غلام فری فائر پیدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تسبیح و تحلیل نہیں کرتے، خدا کو یاد نہیں کرتے، مسجد آباد نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بچے غلام خواجہ نہیں بلکہ بچے غلام ڈی جے باجا پیدا ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بچوں کو غلام خواجہ پیدا کرو، ڈی جے باجا نہ پیدا کرو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود نماز پڑھیں گے، ہمارے بچے دیکھیں گے، ہم خود قرآن پڑھیں گے، ہمارے بچے دیکھیں گے، ہم خود ٹوپی لگائیں گے، ہمارے بچے دیکھیں گے، ہم خود دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، ہمارے بچے دیکھیں گے، ہمارے کردار کو، ہماری بات چیت کو یہ بچے دیکھتے ہیں، اور جیسا جیسا یہ ماحول دیکھتے ہیں اسی میں یہ ڈھل جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایسا نہ ہو رمضان آئے خالی ہم اس میں رمضان میں قرآن پاک سن لیں، تھوڑا پڑھیے، 1 رکوع پڑھ لیجئے، 2 رکوع پڑھ لیجئے، زیادہ مت پڑھیے، وقت نہیں ہے آپ کے پاس، تھوڑا پڑھیے۔ ماں باپ کے ساتھ محبت کیجئے، بھائی بھائی سے محبت کیجئے، اور اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ہر آدمی ایک دوسرے سے محبت کرے، اپنے دلوں میں نفرت نہ رکھے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل مؤمن اخوہ، ہر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اگر آپ کے بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو سدھارو۔ یا ہم پر یہ ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پر، صرف مولانا صاحب کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، صرف مولانا صاحب کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے، باپ کے اوپر ذمہ داری اپنے بچوں کی، ماں کے اوپر ذمہ داری اپنے بچوں کی۔ ہم جہاں دیکھیں بچہ گناہ کر رہا ہے، لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں، اسے ہم روکنے کی کوشش کریں اور اسے روکیں، اور جو اچھا کام ہو رہا ہو اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو کام اچھا کر رہا ہو اس کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کی مسجد بڑی شاندار، کتنا اچھا بن گیا ہے نا، مسجد بہت اچھی بن گئی، اندر بہترین جھومر لگا ہوا ہے، ابھی میں دیکھ کے آیا ماشاءاللہ، دل بڑا خوش ہو گیا، بہت اچھا ہے نا۔ اور کوشش کیجئے آپ حضرات بھی نمازوں کی پابندی کیجئے، مسجد بغل میں ہے، دور نہیں ہے نا۔ کبھی کبھی ہوتا بہانہ آدمی ڈھونڈتا یا دور ہے مسجد ہے نا، ٹھنڈی کا موسم ہے تو مسجد کو بھی آباد کیجئے، اور آپس میں مل جل کے رہیے، محبت کے ساتھ رہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے نا۔ کوئی بات اگر ہو جائے اس کو بیٹھ کے سمجھ لیا جائے ہے نا، کسی کی برائی تو یہاں کھڑے ہو کے وہاں کھڑے ہو کے، ان کے گھر بیٹھ کے ان کے گھر بیٹھ کے کسی کی برائی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ہے جو پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ، جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے جب وہ اپنے مسلمان بھائی کی برائی کیا کرتا ہے۔
یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم برائی کرتے ہو تو اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو، تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ نہیں، سب کو چاہیے کوئی کسی کی برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ ہاں کسی کے اندر کوئی غلطی ہو اسے محبت کے ساتھ سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ شادی جو ہونے والی